السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا، آپ لوگ بس ویڈیو پوری دیکھنا۔ میں نماز کے تعلق سے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو انشاءاللہ العظیم آپ کے دل میں وہ باتیں بیٹھیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ پانچوں وقتہ نمازی بنیں اور گناہ کی جو اللہ سے سجدے میں دعا مانگیں، گناہ کی توبہ کریں۔ تو میرے صاف صاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں، اور ماشاءاللہ اگر آپ نمازی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ توبہ کریں، کیونکہ اس ماحول کے حساب سے لگتا یہ نہیں ہے کہ آج کل کوئی اتنا پاک صاف ہوگا۔ میرے حساب سے یہ ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے نماز میں اللہ کو یاد کریں، اور ایسے اللہ کو یاد کریں اور سجدوں میں دعا مانگیں اپنی مغفرت کے لیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ صرف اپنے لیے مت سوچو، اپنے لیے سوچو، لیکن اگر آپ بھی نیک انسان میں آئیں گے، گنتی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ مطلب جیسے اگر کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، گھر پریوار، فیملی، خاندان، رشتہ دار، یار دوست کوئی بھی ہو، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد ان کے لیے بھی اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے، ہمیں کامیاب کرے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو اپنے اپنی قبروں میں ہیں، تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ نماز میں سب سے اچھی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں، یعنی سجدے میں رو کر اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور دوسروں کے لیے دعا کریں، بہتر یہی ہوگا۔ اور میں نماز کے کچھ ایسے فائدے بتاؤں گا ابھی آپ سے، آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ میں اگر کہتا ہوں کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ ظہر تک آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر تک آپ کو نیکی ملتی رہے گی، پھر عصر کی نماز پڑھیں گے، آپ کو مغرب تک کی نیکی ملتی رہے گی، مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء تک آپ کو نیکی ملتی رہے گی، اور عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو فجر تک نیکی ملتی رہے گی۔ آپ ایسے ہی اندازہ لگا لیں کہ مطلب عشاء کے بعد میں آپ، مطلب عشاء کے بعد نماز پڑھ کے آپ مصلی سے ہٹیں گے، سونے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ عبادت میں گنا جائے گا۔ ہاں، اور جب آپ نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد میں اٹھو گے تو آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ پوچھو ہی مت۔ میری بات کو یقین کرو، کیونکہ میں نے سچ میں آزما کر دیکھا ہے کہ نماز کے بعد میں سکون ہے، بہت بہت سکون ہے۔ آپ صرف نماز پڑھنے کے بعد میں سکون سے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سکون سے آپ سو جائیں، آپ کی وہ پوری رات عبادت میں گزرے گی، آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے گی، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس بندے کے پاس، اس کی حفاظت کرو، اور اس کا سونا اس کی عبادت میں لکھ دو۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے نماز میں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں، عام کریں نماز کو، ہر کوئی نماز پڑھے اور مغفرت کی دعا کریں سب کے لیے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جس طرح جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، دیکھنے سے کیا لگتا ہے کہ قیامت کا حصہ، مطلب قیامت کے آثار نظر آ چکے ہیں۔ آپ کو یہ چیز خود سمجھنی چاہیے، مسلمانوں پر بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہندو یا پھر ایسا نہیں، مطلب ہر کوئی پریشان ہے۔ تو پریشانی کا ریزن بس یہی ہے کہ انسان گمراہیت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ عبادت کریں، دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ سب دیکھیں، دھیرے دھیرے قیامت کے آثار آپ کو نظر آتے رہیں گے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ آنا ہے، قیامت تو آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو آپ لوگ بس اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے کریں کہ اللہ ہمیں ہماری مغفرت کرے، اور ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کی حفاظت کرے، ان کو تکلیف سے باہر کریں، اللہ سے آپ یہ دعا کریں۔ اور میں آپ سے صاف صاف ایک چیز کہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں، زندگی آپ کی ہے، آخرت آپ کی ہے، اللہ جب آپ سے آخرت میں سوال کرے گا تو وہ آپ سے کرے گا۔ دنیا میں آپ پر پریشانی آئے گی تو آپ پر آئے گی، نہ کہ کسی اور کے اوپر آئے گی۔ اگر آپ پر پریشانی آئے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا، آپ سے کوئی آ کر یہ پوچھے گا نہیں
کہ آپ کس حالات میں ہیں, کیسے ہیں کیسے نہیں. آپ کے اندر لوگ کمیاں ڈھونڈیں گے تو بہتر یہی کہ اپنے حساب سے اپنی زندگی جیو. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اگر کوئی سگا ہوگا تو ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا. اور یہ دیکھو پوری دنیا کا معمول ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کا یہی اخلاق ہے بھائی. اگر آپ پریشان ہو تو کوئی آ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کیسے ہو, کس طرح ہو, نہیں پوچھے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے زندگی جئیں اور عبادت میں گزاریں, اور کیا بولتے ہیں, کوشش کریں کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے. ہمارے بھی اعمال بہت اچھے نہیں ہیں. تو بس مطلب آپ لوگ خود سمجھے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ان پر دھیان مت دو. ٹھیک ہے, اپنے حساب سے زندگی جیو. اگر تمہیں جو چیز پسند ہے وہ کرو, لیکن گناہ کی طرف مت جاؤ. جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں آپ وہ چیز کرو, اور جو چیز نہیں ثابت ہے تو وہ چیز آپ کو کرنی, مطلب دیکھو جیسے گناہ نہ ہو اس میں وہ چیز کرو. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ہیں, موجود ہیں, اور حدیث اور قرآن ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا. صرف قرآن کو لے کر آپ نہیں چل سکتے. تو جو چیزیں اس میں موجود ہیں تو آپ اس کو فالو کریں اچھے سے, جانکار میں مطلب اسے جانکاری لیں اور اچھے سے پڑھ کے تب آپ اس چیز کو کریں. باقی آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, کیونکہ آپ اپنے حساب سے زندگی جئیں گے. آپ کے ساتھ دکھ مصیبت آئے گا تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا رہے گا. صرف آپ کو لوگ لیکچر دیں گے آپ کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو, کیا پہن رہے ہو, مطلب دنیا بھر کے لوگ آپ کے اوپر فتور نکالیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب صاف یہ ہے کہ بھائی اپنی زندگی اپنے حساب سے جیو. تو کوئی کچھ بھی کہے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. بس اپنے اعمال کو اچھے رکھو, بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر زندگی بھر اچھے کام کرتے آئے ہو یا پھر آپ نیک ہو, لیکن آپ کے اندر تھوڑی سی کمی نظر آ جائے گی, تو مطلب تھوڑی سی بھی اگر کمی آئے گی نظر تو لوگ اسی پر انگلی اٹھائیں گے. تو میں تو جانتا ہوں بھائی, کیونکہ میرے ساتھ ہوتا رہتا اکثر, تو میں ان سب پر دھیان نہیں دیتا. میں ان لوگوں کو بھائی سچ میں کہوں تو میں 0% کچھ نہیں سمجھتا. میں اپنے حساب سے زندگی جیتا ہوں, بس لوگ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا. تو میں بات دھیان رکھتا ہوں تو صرف والدین کی, اپنی فیملیز کی, بس باقی میں کسی کی نہیں سنتا. میں چلوں گا تو صرف اپنے حساب سے. زندگی میری ہے, آخرت میری ہے. تو بھائی مجھے سوال کا جواب دینا ہے, دنیا میں کیا کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بس مجھے اپنے اعمال کو اچھے رکھنا ہے. تو دنیا کیا کہتی ہے مجھے نہیں فرق پڑتا ہے, باہر میں جائیں ایسے لوگ. اور کوشش کروں گا کہ وہ لوگ نہ ٹوکے تو بہتر ہے, کیونکہ میں اپنے حساب سے جی رہا ہوں بھائی. تو مجھے پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. امید کرتا ہوں کہ شاید وہ لوگ اگر مطلب سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے, نہیں کہوں گا آگے, انہیں برا لگ سکتا ہے. بس میرا صاحب یہی سب کہنے کا مطلب یہ تھا. نماز کی طرف اور بڑھاؤ, عبادت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, اور لائک فالو شیئر کمنٹ ضرور کرنا.